پاکستان اور امریکہ کا تعلق 8 دہائیوں پر محیط، ٹرمپ نے جنوبی ایشیا میں امن کے لیے اہم کردار ادا کیا، دعا گو ہیں کہ جلد خطے میں پائیدار امن قائم ہو۔ وزیر اعظم کا امریکی سفارت خانے میں امریکہ کی آزادی کی 250ویں سالگرہ کی تقریب سے خطاب، شہباز شریف نے ڈونلڈ ٹرمپ کو مین آف پیس قرار دے دیا، کہا کہ ٹرمپ کی بروقت مداخلت سے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی ممکن ہوئی، پاکستان امریکہ اور ایران میں ایک مخلص ثالث کے طور پر کردار ادا کر رہا ہے، اعتماد پر دونوں کے شکر گزار ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی انتھک کوششوں کو بھی سراہتے ہیں۔ فیلڈ مارشل علاقائی امن اور استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ پاکستان میں امریکی ڈپٹی ناظم الامور نیچلی بیکر نے کہا، پاکستان اور امریکہ کی شراکت داری ایک جذبے کے تحت ہے۔ اسلام آباد نے ایران اور امریکہ کے درمیان اعلیٰ سطح مذاکرات کی میزبانی کی، مضبوط پاکستان امریکہ کے مفاد میں ہے۔ ایران جنگ بندی پر صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو سراہا۔ پاکستان نے 3 میچز کی سیریز جیت لی، تیسرے ون ڈے میں آسٹریلیا کو زیر کر دیا، قومی ٹیم نے 2-1 سے سیریز اپنے نام کر لی۔ پاکستان نے 158 رنز کا ہدف 42ویں اوور میں 6 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ پاکستانی بولرز نے آسٹریلین بلے بازوں کو قابو کر کے بیٹنگ لائن 157 رنز پر سمیٹ دی۔ بابر اعظم 40 رنز بنا کر نمایاں رہے، شاداب خان 29 اور ماں صداقت نے 27 رنز بنائے۔ آسٹریلیا کی جانب سے کپتان جوش انگلس نے سب سے زیادہ 65 رنز بنائے، شاہین شاہ افریدی نے 3، شاداب خان اور ابرار احمد نے 2-2 جبکہ حارث رؤف نے 1 وکٹ حاصل کی۔ 18ویں ترمیم کے تحت گلگت بلتستان کو مزید حقوق دلوانا ہدف، غزر کی تینوں سیٹوں پر بھرپور کامیابی حاصل کریں گے، بھاری اکثریت کے ساتھ حکومت بنائیں گے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا غزر میں جلسے سے خطاب، کہا الیکشن جیت کر آئین کا تحفظ یقینی بنائیں گے، اس بار کوئی نشست نہیں چھین سکے گا، غزر کی تینوں نشستیں پیپلز پارٹی جیتے گی، ہم نے حق ملکیت کی قانون سازی منظور کروائی، شہباز شریف کو 2 بار وزیر اعظم بنایا، ہم وعدہ کرتے ہیں تو پورا بھی کر کے دکھاتے ہیں، مجھے گلگت بلتستان سے بھاری اکثریت چاہیے تاکہ اسلام آباد کو کہوں کہ جی بی کے مطالبات سننا ہی پڑیں گے، جی اعلیٰ وزیر اعلیٰ بنا تو قانون سازی پر عمل درآمد یقینی بنائیں گے۔ اگلے 5 سال میں ہنزا کراچی جیسا ہونا چاہیے یا لاہور جیسا، فیصلہ ہنزا کے عوام کو کرنا ہے، لیگی رہنما خرم دستگیر کا ہنزا میں ورکرز کنونشن سے خطاب، کہا آئندہ 5 سال میں ہنزا کی تقدیر بدل جائے گی، مسلم لیگ نون اس علاقے کے مطالبات پورے کرنے کی اہل ہے۔ عابد شیر علی بولے، نواز شریف نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ سچ کی سیاست کی، گلگت بلتستان میں ترقی کی بنیاد رکھی، سڑکوں کا جال بچھایا، گلگت بلتستان اور ہنزا کے عوام کو ترقی کے لیے نواز شریف چاہیے۔ بلاول بھٹو سیاست کے نہیں آپ کے مستقبل کی بات کرتے ہیں، ہم مشکل وقت میں عوام کے ساتھ کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے۔ خاتون اول آسو بھٹو زرداری کا نگر میں جلسے سے خطاب، کہا تیر جمہوریت کی پہچان اور نوجوانوں کی آواز ہے، پیپلز پارٹی نوجوان نسل کا مستقبل روشن بنائے گی، ہم نفرت اور تقسیم کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے گلگت بلتستان میں کارنر میٹنگ سے خطاب میں کہا کہ پی ٹی آئی کو انتخابی مہم نہ چلانے دینا دھاندلی ہے، رہنماؤں کو روکنا یا صوبہ بدر کرنا خلاف آئین اور جمہوریت کے خلاف سازش ہے، جو اپنے حلقے میں ہار گئے وہ جی بی کے لوگوں سے ووٹ مانگنے آئے ہیں، ان کی 4 سال کی کارکردگی یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو روکو تاکہ الیکشن جیت جائیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے نہ صرف پیچیدہ مذاکرات کی راہ ہموار کی بلکہ ممکنہ امن معاہدے کی ڈرافٹیں خود اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں۔ سینیٹر فیصل وافدہ نے کہا ہے کہ عاصم منیر نے بھارت کو جنگ میں بدترین شکست دی، فیلڈ مارشل دنیا کے امن کے لیے خود بطور فرد واحد زبردست کردار ادا کر رہے ہیں، دنیا کے تجزیے اور دعوے کچھ بھی ہوں سب غلط ثابت ہوں گے، اکیلے فیلڈ مارشل پاکستان کے دارالحکومت میں تاریخ رقم کریں گے۔ وفاقی بجٹ 10 جون کو پیش کیا جائے گا، حکومتی ذرائع کے مطابق بجٹ اجلاس 10 جون کی شام 5 بجے بلانے کی تجویز، قومی اسمبلی اور سینٹ اجلاس کی سمری بھجوا دی گئی، قومی اسمبلی کے بجٹ سیشن سے قبل وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی ہوگا، وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں بلایا جائے گا، کابینہ کے اجلاس میں وفاقی بجٹ پر بریفنگ دی جائے گی، کابینہ سے منظوری کے بعد بجٹ دستاویز اسمبلی میں پیش کی جائیں گی، وزیر اعظم نے قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس 8 جون کو طلب کر لیا، وفاقی وزراء اور چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اجلاس میں شریک ہوں گے، اکنامک سروے 9 جون کو پیش کیا جائے گا۔
امریکہ اب ایران کے خلاف دوبارہ جنگ نہیں کرے گا، صدر ٹرمپ نے اپنے مشیروں کو آگاہ کر دیا۔ وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ، رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے مشیروں سے کہا ہے جب تک ایران کی جانب سے امریکی فوجیوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا تب تک دوبارہ جنگ نہیں ہوگی۔ امریکی صدر کہتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری مذاکرات مثبت سمت میں تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اب ایران کے ساتھ جنگ بندی معاہدے کے بہت قریب پہنچ چکا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کو بڑا دھچکا، امریکی ایوان نمائندگان نے صدر ٹرمپ کو لگام ڈال دی، جنگی اختیارات محدود کرنے کی قرارداد منظور، امریکی صدر کو جنگ شروع کرنے سے پہلے کانگریس سے منظوری لینا ہوگی، ایران سے جنگ کے اختیارات محدود کرنے کی قرارداد پر ٹرمپ آگ بگولا، ووٹنگ کے اقدام کو امریکہ دشمن قرار دے دیا، کہا یہ فیصلہ ایسے وقت میں کیا گیا جب ایران کے ساتھ حتمی مذاکرات جاری ہیں، سیاسی مخالفین ذاتی مخالفت کی بنیاد پر فیصلے کر رہے ہیں۔ دشمن ایران میں اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، خطرات کے مقابلے کے لیے قومی اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت ہے۔ تہران میں امام خمینی کی برسی کے اجتماع میں آیت اللہ سید مجتبی خامنہ ای کا پیغام پڑھ کر سنایا گیا۔ ایرانی سپریم لیڈر نے پیغام میں کہا کہ دشمن میدان میں شکست کے بعد عوام کی استقامت کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو لوگوں میں مایوسی اور نا امیدی پیدا کرے وہ اقدام دشمن کی مدد کرنے کے مترادف ہے۔ ٹرمپ کی لبنان سے متعلق مطالبات منوانے کے لیے نیتن یاہو کو سخت نتائج کی وارننگ، اسرائیلی میڈیا رپورٹ کے مطابق ٹرمپ نے سارا نیتن یاہو سے رابطہ کر کے سخت نتائج سے خبردار کیا، کہا کہ اگر لبنان کے معاملے پر امریکی موقف تسلیم نہ کیا گیا تو نیتن یاہو کو جیل بھیجا جا سکتا ہے، ان کے بیٹے کو امریکہ سے بے دخل کیا جا سکتا ہے، خاندان کے امریکی اثاثے منجمد کیے جا سکتے ہیں۔ ٹرمپ نے سارا نیتن یاہو کو یہ پیشکش بھی کی کہ اگر آئندہ انتخابات میں نیتن یاہو کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تو ان کے خاندان کو امریکہ میں پناہ فراہم کی جا سکتی ہے۔ کویت ایئرپورٹ پر ڈرون حملے فالس فلیگ آپریشن قرار، ایرانی عسکری عہدیدار کی کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو نشانہ بنانے کی تردید، ویڈیو کو من گھڑت قرار دے دیا۔ پاسداران انقلاب کی ایرو اسپیس فورس نے رات کے وقت کویت میں امریکی اہداف کو نشانہ بنایا تھا۔ حملے کی نشر کی گئی ویڈیو میں واضح طور پر دن کی روشنی دکھائی گئی ہے۔ عسکری عہدیدار نے کہا ہے کہ ایرانی ڈرونز کے لیے مقررہ امریکی فوجی اہداف کویت کے ایئرپورٹ سے 40 کلومیٹر سے زیادہ فاصلے پر واقع تھے۔ حزب اللہ نے اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی معاہدہ مسترد کر دیا۔ حزب اللہ کے سربراہ شیخ نعیم قاسم نے کہا ہے کہ اسرائیل سے مذاکرات شرمناک اور معاہدہ شکست کے مترادف ہے۔ اسرائیلی افواج کے انخلا کے بغیر کوئی معاہدہ قبول نہیں کریں گے۔ لبنانی سرزمین پر کسی بھی غیر ملکی فوجی موجودگی کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ غزہ میں رات گئے اسرائیل کے فضائی حملے، 4 بچوں سمیت 9 افراد شہید، متعدد زخمی۔ اسرائیلی فوج نے بغیر کسی پیشگی انتباہ کے غزہ سٹی میں رہائشی عمارت کو فضائی حملے کا نشانہ بنایا۔ حملہ اس وقت کیا گیا جب لوگ سو رہے تھے، بچوں اور خواتین سمیت خاندان کے دیگر افراد جلتی ہوئی عمارت میں پھنس گئے۔ نیشنل ٹیرف کمیشن کی شفاف کارکردگی ملکی صنعت تجارت کے فروغ کے لیے ناگزیر ہے۔ سرمایہ کاروں اور صنعت کاروں کی سہولت کے لیے نیشنل ٹیرف کمیشن اپنا فعال کردار ادا کرے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت معیشت کی مجموعی ترقی اور نیشنل ٹیرف پالیسی کے نفاذ پر جائزہ اجلاس۔ نیشنل ٹیرف پالیسی کے تحت مختلف شعبوں کے لیے ٹیرف میں مرحلہ وار کمی کی جائے گی۔ پالیسی کا مقصد برآمدات پر مبنی اقتصادی ترقی کے اہداف کا حصول ہے۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں، فی الحال ہندوستان کے 4 دہشت گرد مارے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ڈی آئی خان میں فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد ہلاک۔ مومن میں آپریشن کے دوران 2 خوارج کو ہلاک کیا گیا۔ دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ نور مقدم قتل کیس میں ظاہر جعفر کی سزائے موت برقرار، مجرم کی سزا کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست خارج۔ سپریم کورٹ کے جسٹس ہاشم کاکڑ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے مختصر فیصلہ سنا دیا۔ ملزم کی اپنی ذہنی حالت جانچنے کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کی استدعا بھی مسترد۔ وزیراعظم سے سعودی پاک جوائنٹ بزنس کونسل کے اعلیٰ سطحی وفد کی ملاقات، شہزادہ منصور بن محمد آل سعود کی قیادت میں سعودی وفد وزیراعظم ہاؤس پہنچا۔ سعودی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے دونوں ممالک کے درمیان اہم مذاکرات۔ وزیراعظم نے زراعت اور غذائی تحفظ کو بھی 2 طرفہ تعاون کا اہم شعبہ قرار دے دیا۔ شہزادہ منصور بن محمد نے پرتپاک استقبال پر وزیراعظم کا شکریہ ادا کیا۔ کراچی کا واٹر اینڈ سیوریج انفراسٹرکچر صوبے کا
سب سے بڑا چیلنج، تمام ریفارم اور ترقیاتی منصوبوں کو شفافیت کے ساتھ بر وقت مکمل کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے اجلاس میں گفتگو، کہا ہمارا مقصد جدید، فعال اور مالی طور پر مستحکم واٹر یوٹیلیٹی بنانا ہے۔ ترقیاتی شراکت داروں کے تعاون سے کراچی کے پانی اور سینیٹیشن کے شعبے کو تبدیل کریں گے۔ اور ITMA ایشین گیمز میں پاکستان کی شاندار کارکردگی، پاکستان نے مارشل آرٹس کے مختلف گیمز پر مشتمل گیمز میں 5 گولڈ میڈلز حاصل کیے۔ ایونٹ میں پاکستان 13 میڈلز کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہا۔ میزبان شری لنکا پہلے، بھارت دوسرے نمبر پر۔